ناول واپسی ممکن نہیں، رائٹر ہنا شاہد۔ زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، اور اگر آپ غریب ہو تو لوگ آپ کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ انور نے حقارت سے کہا تو اس کے برابر بیٹھا اس کا دوست اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، ہاں یار، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اب میرے حالات بھی تمہارے سامنے ہیں۔ ابا بیمار ہیں اور اماں وہ کپڑے سلائی کر کے گھر کا نظام چلا رہی ہیں۔ کل میں چچا کے پاس گیا تھا ابا کی دوائیوں کے لیے پیسے مانگنے، لیکن انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ انور کا دوست علی تعصب بھرے لہجے میں سب بیان کر رہا تھا، تبھی انور فوراً سے بولا، تو پھر کیا تم نے اپنے ابا کے لیے دوائیاں نہیں خریدیں؟ انور کا انداز سوالیہ تھا۔ ابا کی دوائی خریدنا تو دور کی بات ہے، ابھی تو گیس اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، مگر گھر میں چولہا جلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو دوائی اور بل کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ علی رنجیدہ لب لہجے کے ساتھ اپنے گھر کے حالات بیان کر رہا تھا، جس پر انور بھی تعصب کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے گھر کے حالات بھی تو کچھ ایسے ہی تھے۔ انسان انس کی جمع ہے، اس کا مطلب محبت خلوص کا پیکر ہونا ہے۔ انسان جسے اشرف مخلوقات کہا گیا ہے، جسے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس خاکی پتلے کو اتنا مقام عطا کیا گیا، اسے اتنی فضیلت عطا کی گئی ہے، اسے عقل دانش عطا کی گئی اور اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی گئی ہے، مگر جب یہی انسان اپنی انا کے بھنور اور سائے کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ماں باپ، چھوٹے بڑے، بہن بھائی، ہر قسم کے رشتے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ دولت کے نشے میں انسانیت سے حیوانیت میں قدم رکھ لیتا ہے اور انسانی قدروں کو بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ عجیب قسم کی بے چینی میں مبتلا رہتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ اسے کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ انور اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انور کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ انور کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس طرح انور کے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ انور کی ماں کی بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا انور پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے۔ انور گریجویشن کر رہا تھا، لیکن اسے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ گریجویشن بھی اپنی ماں کی ضد پر ہی کر رہا تھا۔ جیسے ہی گریجویشن کے امتحانات ختم ہوئے، وہ سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا۔ انور کی ماں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ کسی کی بات کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اسے اپنی بری ماں کا بھی خیال نہیں تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور انور رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ انور کی بری ماں کو ہر وقت اپنے لائق پاک بیٹے کی فکر رہنے لگی، مگر وہ تھا کہ اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح میں بھی ایک دن بڑی سی گاڑی میں گھوموں پھروں گا، انور نے اشتیاق امیز انداز میں قریب سے گزرتی گاڑی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے سارے دوست ہنسنے لگے۔ وہ چاروں دوست سڑک پر ہجوم بنا کے کھڑے تھے، تبھی اس کا ایک دوست بولا، انور یار، تو اور وہ بھی گاڑی میں؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا تو انور کو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اس کا ایک اور دوست ہنستے ہوئے بولا، انور، انسان کو خواب اپنے قد کے برابر دیکھنے چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اگر ساری زندگی بھی پیسے جمع کرتا رہے تب بھی تو ایسی شاندار گاڑی نہیں خرید سکتا۔ اس کے سبھی دوست اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو انور غصے سے آگے بڑھا اور اپنے دوست کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے داڑا، میں ایسی گاڑی خریدوں گا بھی اور اس میں بیٹھوں گا بھی۔ مجھے پر امید ہونا ہے، بہت ساری دولت جمع کرنی ہے، اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ انور کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہلکورے مار رہے تھے۔ وہ تیش کے عالم میں یہ بھی بھول بیٹھا کہ جس دوست کا وہ گریبان پکڑے کھڑا ہے، اس کا سانس بند ہونے والا ہے۔ سب دوست اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، بالآخر انور نے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور غصے کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ وقت اور حالات کو بدلنے کی خواہش میں انور نے سیدھا اور غلط سوچنے کی بجائے ایسا راستہ اختیار کیا جس پر اگر انسان ایک بار قدم رکھ لے تو پھر کبھی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس نے اپنے دوست علی کو اپنے ساتھ ملایا اور دونوں نے اپنے حالات بدلنے کی کوشش میں غلط خور راستے کا انتخاب کر لیا۔ سب سے پہلے ان دونوں نے بازار سے جا کر ایک نقلی پستول خریدی، جس کو دیکھ کر ذرا سا بھی گمان نہ ہوتا تھا کہ یہ نکلی ہے۔ پھر وہ دونوں رات کے اندھیرے میں کسی سنسان جگہ پر جا کر چھپ جاتے اور ہر آنے جانے والے جو وقتاً فوقتاً گن پوائنٹ پر لوٹنے لگے۔ لوٹ مار سے حاصل ہونے والی چیزوں سے ان دونوں کا جو بھی حصہ بنتا وہ آپس میں بانٹ لیتے۔ انور کو کسی قسم کی کوئی پشیمانی یا شرمندگی نہ ہوتی،
लेकिन अली बहुत डरपोक था। उसे कभी पुलिस का डर, कभी अम्मा अब्बा को पता चल जाने का खौफ, या फिर मोहल्ले वालों का डर उसे बार बार एहसास दिलाता कि वो गलत कर रहा है। मगर हर बार अनवर उसे समझाकर अपने साथ ले जाता। अनवर ने भी घर जाना छोड़ दिया था। वो गलत कामों में इस कदर मगन था कि उसे अपनी बुरी माँ का भी ख्याल ना था। अनवर जिस जगह रहता था वहाँ आस पड़ोस और मोहल्ले के लोग काफी अरसे से अनवर की माँ को जानते थे। अनवर के यूं घर छोड़कर चले जाने के बाद मोहल्ले वालों ने उसकी बुरी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले 3 वक्त का खाना उस बुरी औरत को दे जाते और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते। लेकिन वो एक माँ थी। अनवर की जुदाई ने उसके दिल को रोक लगा दिया था। वो हर वक्त अपने बेटे की याद में आंसू बहाती रहती। आज अली और अनवर इरादा करके आए थे, वो किसी बाइक वाले को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि आज वो किसी गाड़ी वाले को लौटेंगे। इसी इंतजार में वो रात के 12 बजे एक सुनसान सड़क पर एक दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अचानक दूर से एक सफेद गाड़ी आती हुई दिखाई दी। अनवर के चेहरे पर मुसरत के साए मंडलाने लगे। उसने मुस्कुराकर अली की तरफ देखा, मगर अली की आंखें खौफजदा थी। धीरे धीरे गाड़ी करीब आई तो अनवर अली का हाथ पकड़े हुए गाड़ी के सामने आकर रुक गया। उन दोनों ने गन को जोर से पकड़ रखा था। गाड़ी कुछ फासले पर रोक दी गई। गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। फ्रंट सीट पर शायद ड्राइवर था और बैक सीट पर मालिक विराजमान था। अनवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाया तो बैक सीट वाला आदमी मुस्कुराने लगा। अनवर को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो इस डरने की बजाय मुस्कुरा क्यों रहा है। फिर अनवर पुरएतमाद अंदाज में बोला, खामोशी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। अनवर के हाथ कांप रहे थे, तभी उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर जोर से अनवर के हाथ से पिस्तौल छीन ली, जिस पर अली मजीद खौफजदा हो गया। आज पहली बार अनवर के चेहरे पर भी खौफ के असरात थे। लड़के, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी इस नकली पिस्तौल से डरकर अपना सारा सामान तुमको दे दूंगा? आदमी का अंदाज सवालिया था, जिस पर अनवर खौफजदा हो गया। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसे चेलों का बादशाह हूँ। मेरा हाथ थामो और मेरे गैंग में शामिल हो जाओ। अनवर और अली ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे गैंग के लोग ये छोटे छोटे काम नहीं करते, बल्कि वो बड़े बड़े काम करते हैं, और एक काम के इन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो अपनी सारी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं। वो आदमी गरूर से शान आ जाए अपने बारे में और अपने गैंग के बारे में बता रहा था। अनवर मशहूर किन अंदाज में उस आदमी की तरफ देख रहा था। उसे यूं लगा जैसे उसकी मंजिल उसके सामने खड़ी है। अगर तुम लोग हसूले दौलत के लिए कोशा हो तो जिस तरह के काम तुम करते हो, इससे तुम लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते। अनवर इस आदमी की बातों से बेहद मुतासिर हुआ और फौरन से इस आदमी के गैंग में शामिल होने का इरादा कर लिया, और ये पूछना भी गवारा न किया कि वो क्या काम करता है। अली को वो आदमी और उसका गैंग ठीक नहीं लग रहा था। उसने अनवर को समझाना चाहा, अनवर यार, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, चल यहाँ से चलते हैं। अली ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए वहां से ले जाने की कोशिश की, मगर अनवर ने फौरन से उसका हाथ झटक दिया और बोला, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए, ख्वाह उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस आदमी के साथ जा रहा हूँ। अगर तुमने भी चलना है तो चलो, जिंदगी समझ आएगी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की भी। अनवर ने पुरएतमाद लहजे में उसे हालात के बदलने की नुईद सुनाई तो वो गुस्से से बोला, ऐसे काम गलत काम करके हालात बदलने से बेहतर है मैं गरीब ही रहूं। इज्जत और शराफत की 2 रोटी खाने से सुकून की नींद आती है, और बुरे काम करने से इंसान जो एक पल भी चैन नहीं मिलता, सुकून से सोना तो दूर की बात है। अली उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनवर ने अटल फैसला कर लिया था। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, तुम रहो गुर्बत की इस दलदल में। मैं जल्द अमीर बनकर वापिस आऊंगा। अनवर ने हंसते हुए पुरउम्मीद अंदाज में कहा तो अली को उसकी सोच पर अफसोस होने लगा। अली हैरान परेशान था, लेकिन अनवर का वो हर चीज से परवाह होकर उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। अनवर की माँ दिन ब दिन उसकी जुदाई के गम में रो रो कर शदीद बीमार हो गई। जब मोहल्ले वालों ने उसकी ये हालत देखी तो उसे मुकामी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अनवर दौलत की धुन में इस कदर गुम था कि अपनी माँ को भी भूल गया। अनवर को जल्द अपने हिस्से का काम मिल गया, बड़े बाजार में फायरिंग करना और कभी किसी मार्केट में धमाका कर देना वगैरह। वो ये भूल गया था कि वो दौलत के नशे में कितने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहा है। वो दौलत की हवस में पागल हो गया था। जबकि अनवर के गैंग का आनर उससे बेहद खुश था, क्योंकि अनवर को जो भी काम दिया जाता वो बगैर कोई सवाल पूछे हर काम करने लग जाता।
وہ یہ سارے غلط کام خوشی خوشی کر رہا تھا، اور خوشی سے کیوں نہ کرتا، ان سارے کاموں کے عوض اس کی حاجات کی تسکین ہو رہی تھی۔ وقت بھی بڑی عجیب شے ہے۔ ماضی میں جو بھی اچھے یا برے عمل کا بیج ہم بوتے ہیں، حال یا مستقبل میں ہمیں وہ فصل کاٹنی ہی پڑتی ہے۔ انور کو ان کے آفس پہ بلایا گیا تو وہ پورے وقت پر آفس پہنچ گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس آدمی کے سامنے بیٹھا تھا جو اس سارے گینگ کا آنر تھا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ انور نے ہیڈ سے پوچھا۔ ہاں، یہ ٹیبل پر تمہارا دبئی کا ٹکٹ ہے اور ویزا بھی رکھا ہے، آنر نے ہاتھ سے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کل شام تمہیں ایک اہم کام کرنا ہے، ایک سرکاری ہسپتال میں بم بلاسٹ کرنا ہے، اور اگر یہ کام تم نے صحیح طرح سے کر دیا تو ٹھیک 4 دن کے بعد صبح 5 بجے کی تمہاری فلائٹ ہوگی، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے دبئی میں رہو گے، عیش سے اپنی زندگی گزارنا، اور اگلا ٹارگٹ تمہیں دبئی میں بتایا جائے گا۔ آنر نے تفصیلات بتاتے ہوئے سارا لائحہ عمل پیش کیا تو انور نے انتہائی سنجیدہ انداز میں انگلی بات کہی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دبئی جانے سے پہلے میں اپنی ماں سے ضرور ملنا چاہوں گا، اور ان سارے محلے والوں سے بھی ایک بار ضرور ملنا چاہوں گا جنہوں نے ہر وقت میری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ 24 گھنٹے سب مجھے ایک ہی تانا دیتے کہ پڑھو پڑھو، تعلیم کے بغیر کوئی انسان دولت مند نہیں بن سکتا۔ ان سے مل کر انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تعلیم اور بغیر محنت کے بھی انسان دولت مند بن سکتا ہے۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے انور کے چہرے پر ملال یا ندامت نہیں تھی، بلکہ وہ بے حد خوش تھا۔ شاید اسے اپنی ماں سے ملنے کی خوشی تھی، یا پھر اپنی اس خود ساختہ سوچ کی فتح کی خوشی نے اس کا سر غرور سے اونچا کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے امیر بننے کے لیے صحیح یا غلط کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا تھا، جس کو پا لینے کا اس نے پختہ عزم کیا تھا۔ اگلی صبح مقررہ وقت پر انور اس ہسپتال کے مرکزی دروازے پر موجود تھا، جس کا گزشتہ شب اسے ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ وہ بڑو سے بڑا ہوا بیگ ہسپتال کے پچھلے گراؤنڈ میں رکھ کر چلا گیا۔ وہ ایک ٹائم بم تھا جو وقت پورا ہونے پر بلاسٹ ہو جانا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ اس نے ٹیلی ویژن آن کیا تو ہر نیوز چینل پر ایک ہی نیوز چل رہی تھی: لاہور میں ایک سرکاری ہسپتال میں بم بلاسٹ ہوا ہے۔ اس نے چینل چینج کر دیا۔ لاہور کے سرکاری ہسپتال میں ہونے والے بم بلاسٹ کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور بہت سارے لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اینکرز گلا پھاڑ پھاڑ کرتا تعصب بڑے لہجے میں چیخ رہے تھے۔ خون سے لتھڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو انور کے دل میں چبھن محسوس ہوئی۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ تعصب سے بولا۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو اپنے گھر کے سربراہ ہوں گے اور کچھ کفالت کرنے والے ہوں گے۔ انور کے دل میں ایک درد بڑی تیز اٹھی، شاید وہ ضمیر کی آواز تھی۔ میری حوث نے کتنی ماؤں سے ان کے بیٹے، کتنی بہنوں سے ان کے بھائی، اور کتنے ہی بچوں کو یتیم کر دیا ہے۔ اس کے ضمیر کی آواز چیخ چیخ کر اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس نے بہت غلط کیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے انور نے اپنے سر کو جھٹک دیا، اور اس کی ہوس اس کے خیالوں اور ضمیر پر بھی سبقت لے گئی، اور اس کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح ہوتے ہی انور مارکیٹ گیا، وہاں سے کافی مہنگے کپڑے اپنی ماں کے لیے خریدے، بہت سارے تحفے محلے والوں کے لیے بھی خریدے۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محلے والوں کا شکریہ صرف اس لیے ادا کرے گا کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد انہوں نے اس کی ماں کا بہت خیال رکھا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور اندرون شہر لاہور میں اپنے آبائی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا: میں نے اماں کو بہت ستایا ہے، مگر اماں مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے، مجھے دیکھتے ہی وہ میری ساری غلطیوں کو معاف کر دے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور محلے کے سارے آدمی گھر کے دلان میں بیٹھے ہیں اور سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن جیسے ہی انور دروازے سے اندر داخل ہوا تو ایک آدمی نے یہ کہہ کر سب کی توجہ انور کی طرف مبذول کروائی کہ آ گیا ہے بدبخت، بد نصیب انور۔ ایک آدمی نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی ماں کے جنازے کو کندھا تو نہ دے سکا، اب کیا لینے آیا ہے یہ بدبخت؟ ایک دوسرے آدمی نے سوالیہ انداز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ سنتے ہی انور کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے ہی زمین نکل گئی ہو، آسمان جیسے اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے یہ سب لوگ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، لہٰذا وہ اس آدمی کے قریب گیا اور اس کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا: تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ انور غصے سے بول رہا تھا:
ہوش کرو انور، یہ سچ ہے، اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب تھی، تو ہم سب محلے والے انہیں سرکاری ہسپتال لے گئے اور ڈاکٹر نے انہیں وہاں داخل کر لیا۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی، ابھی انہیں ایک رات ہی ہسپتال میں ہوئی تھی کہ دوسرے دن شام کو ٹیلی ویژن پر خبر آئی کہ ہسپتال میں دھماکہ ہو گیا ہے۔ انور وہیں کھڑا رہ گیا اور اسی دھماکے میں اماں جی کا انتقال ہو گیا۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انور کے حواس خلاؤ میں کہیں گم ہو گئے، آہستہ آہستہ سب محلے والے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے صبر ہمت کی تلقین کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے گھر کا دلان خالی ہو گیا اور انور اکیلا رہ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا۔ انور کو آج معلوم ہوا کہ جو کانٹے وہ دوسروں کے لیے بو رہا تھا، جب وہ کانٹے دوسرے لوگوں کو چبھتے تھے تو اسے بہت خوشی ہوتی تھی، اسے دلی سکون اور اطمینان ملتا تھا۔ لیکن اس نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کہ ان کانٹوں کی چبھن جب اسے محسوس ہوگی، اس کے جذبات کیا ہوں گے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ کیا کیا میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میرے جیسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جس نے اپنی جنت کو خود آگ لگا دی۔ انور کی آنکھوں سے آنسو ایک روانی سے بہتے جا رہے تھے، وہ گھٹنے زمین پر ٹکائے سوچوں کے سمندر میں غرق تھا۔ میں نے تو ساری زندگی اپنی ماں کو کوئی خوشی نہیں دی۔ انسان بعض دفعہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھین کر اور ان کو کانٹے دے کر انسان اپنے لیے خوشیوں اور پھولوں کا تصور کس طرح کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ خود غرض بن جاتا ہے۔ انور ندامت اور شرمندگی سے سر جھکائے سوچوں کے زاویے بن رہا تھا، لیکن اب اس ندامت کا، شرمندگی کا کیا فائدہ؟ میری ہوس نے ہی مجھ سے میری ماں کو چھین لیا۔ میں دولت حاصل کرنے کی ہوس میں اس قدر گر گیا کہ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ میں نے کب اتنے سارے بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ اس نے پورے زمین پر اپنے ہاتھ مارے اور اپنا سر زمین پر ٹکاتے ہوئے زار قطار رونے لگا۔ آج جو دولت میرے پاس ہے، کیا میں اس سے اپنی جنت، اپنی ماں کو واپس لا سکتا ہوں؟ وہ زور زور سے چیخنے لگا، لیکن اس کے ضمیر پر بوجھ تھا۔ وہ اپنے ضمیر کے بوجھ کی جھنجھلاہٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اور اسی قید سے نجات پانے کے لیے وہ یکدم ہی کھڑا ہوا، اور اسی کیفیت میں اس نے زور زور سے دیوار کے ساتھ اپنا سر مارنا شروع کر دیا، اور اس کا سر بری طرح زخمی ہو گیا تھا، مگر انور تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ حتیٰ کہ ایک حد ایسی آئی کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور گلی میں پاگلوں کی طرح دوڑنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد، اماں، اماں، تو کہاں ہے؟ دیکھ میں گاڑی لے کر آیا ہوں۔ چل اماں اٹھ، مجھے بھوک لگی ہے، روٹی بنا دینا۔ ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ گویا کرتا ہوا انور کچرے کے ڈھیر پر اس حالت میں بیٹھا تھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ گلی محلے کے بچے اسے تنگ کرتے تو وہ گلیوں میں بھاگتا پھرتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے صحیح اور غلط کی سمجھ عطا کی گئی ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ صحیح راستہ منتخب کرنے کا اختیار انسان جو حاصل ہے، ورنہ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر چل کر اگر انسان واپس آنا چاہے تو پھر کبھی اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ختم شد۔